السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال اللہ تعالی اذن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں نماز ہی کا ایک اہم عنوان اور تقاضا، جس کو ہم اقامت نماز کے نام سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اقامت کی بات نہیں ہے جو عام طور سے جماعت کھڑے ہونے سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کے الفاظ جو اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں، وہ اس اقامت کی بات نہیں ہے۔ یہ نماز کو قائم کرنے کا عنوان اور موضوع ہے۔ اور اس سے پہلے کہ دو اجتماعات میں یا نماز کے دو تقاضوں کے تحت یہ بات آ چکی کہ بنیادی طور سے نماز کے حوالے سے چار تقاضے ہیں، چار اصطلاحیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ ایک ہے نماز کو ادا کرنا، اس عنوان کے تحت آج سے 15 روز پہلے کے اجتماع میں کچھ باتیں آ چکی۔ دوسری اصطلاح ہے یا دوسرا حکم اور تقاضا ہے نماز کی حفاظت کرنا، اور اس حوالے سے اس سے پہلے کے اجتماع میں 8 روز پہلے کے اجتماع میں کچھ باتیں آ چکی۔ آج کے اس اجتماع میں نماز کا جو تیسرا عنوان اور تقاضا بنتا ہے، یا نماز کے حوالے سے تیسری اصطلاح، وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور ایک اصطلاح اور باقی رہ جاتی ہے یا ایک تقاضا، انشاءاللہ اس کے بعد کے اجتماع میں اس کا تذکرہ آئے گا، وہ ہے نماز سے مدد چاہنا، نماز سے مدد لینا، استعانت صلاۃ۔ نماز کو قائم کرنے کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن عربی زبان سے تعلق اور رشتہ امت کا کمزور ہونے کی وجہ سے دین کی اور اسلام کی جو اہم اصطلاحیں ہیں ان کا مفہوم و مطلب بدل گیا، یا بہت محدود ہو گیا، ناقص ہو گیا۔ تو دین کی جن اصطلاحوں کا مفہوم اور مطلب بہت محدود ہو گیا اور ناقص ہو گیا، تو ظاہر بات ہے پھر تعلیم و تربیت کا کام بھی ناقص ہو گیا اور وہ ادھورا رہ گیا۔ ہر چیز جو ہے تو اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے، تو ہر لفظ اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کی جو بات ہے، نماز کے حوالے سے زیادہ تر جو اصطلاحیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں، وہ نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے ہے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور نماز کو قائم کرنے میں کیا مفہوم ہے؟ خود قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر جو قائم کرنے کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ خود قرآن ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔
حدیث کا جو معاملہ ہے وہ دوسرے نمبر کا ہے کہ پہلا نمبر قرآن مجید کو سمجھنے کا ذریعہ اور اصل ذریعہ خود قرآن ہے، کہ قرآن میں ایک مقام پر ایک بات بیان ہوئی ہے مختصر انداز میں، اجمالی انداز میں، تو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ دوسرے جگہوں پر وہی بات بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے بھی قائم کرنے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور سورہ شورا کی وہ مشہور و معروف آیت 13 نمبر کی آیت، اور جماعت اسلامی ہند نے اپنا جو نصب العین متعین کیا وہ اسی سورہ شورا کی آیت نمبر 13 سے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین جاری کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وصیت ہم نے آپ کو کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ یعنی گویا کہ 4 انبیاء کا تذکرہ گزشتہ زمانے کے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہے، تب گویا کہ 5 انبیاء براہ راست اس آیت کے مخاطب ہو گئے، اور اس مناسبت سے پوری امت مسلمہ۔ تو اصل حکم کیا تھا؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی وزن پر ان اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تب مفہوم واضح ہو گیا نا؟ تو نماز، دین کو قائم کرنے کا مطلب دین کو پڑھنا ہے کیا؟ جیسے نماز کو قائم کرنے کا مفہوم کیا مراد لے لیا امت نے؟ نماز پڑھنا۔ نماز میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے میں آتی ہے، ادائیگی نماز۔ تو دین کو قائم کرنا، تو دین کو قائم کرنے کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ ہر مترجم نے، ہر مفسر نے سے مراد ہے دین پر عمل کرنا، یہی مراد ہے نا۔ انا اقیم الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، اور اس میں پھر عمل کے جو دائرے ہوتے ہیں دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اور جب طاقت اور قوت پیدا ہو جائے اہل اسلام کے پاس تو پھر اس کو دنیا میں نافذ کرنا، غالب کرنا، یہی مفہوم ہے نا دین کو قائم کرنے کا۔ تو دین کو قائم کرنے کا مطلب دین پر عمل کرنا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ صرف نماز پڑھنا نہیں ہوا نا، نماز کو قائم کرنا یعنی نماز پر عمل کرنا۔ نماز میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، تکبیر تحریمہ کی صورت میں، اذکار نماز کی صورت میں، سورہ فاتحہ کی صورت میں، اور پورا کا پورا قرآن مجید ایک طرح سے وقتاً فوقتاً نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری کی تعلیم بھی ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور اصل ذکر اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ جو پہلی کتابیں تھیں تو ان کو بھی اللہ کا ذکر ہی قرار دیا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ توریت اور زبور کی بھی جو اصل صفات تھی، ان کا جو صفاتی نام تھا وہ ذکر ہی تھا۔ قرآن مجید کا بھی جو اصل صفاتی نام ہے وہ ذکر ہے، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکروں کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تب گویا کہ نماز کے قائم کرنے کا مقصد یا نماز کے پڑھنے کا مقصد کیا ٹھہرا؟ وہ قرآن کو قائم کرنا، اقیم الصلاۃ علی ذکری۔ یہ صرف یاد کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن نصیحت، قرآن مجید کا یہ ذکر جو نام ہے وہ اس کا اصل نصیحت وہ اللہ ہی کی نصیحت ہوتی ہے۔ نصیحتوں کا سر چشمہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ توریت اور انجیل میں بھی اللہ کی نصیحتیں تھی، اس لیے اس کو بھی ذکر کہا گیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے نا، اہل ذکر، یعنی جو توریت اور انجیل کے جو اصل عالم تھے، پختہ اور گہرا علم رکھنے والے، ان کو اہل ذکر سے تعبیر کیا گیا۔ تو اصل امت مسلمہ میں بھی اہل ذکر کون شمار ہوں گے؟ جو قرآن مجید کا جو گہرا اور پختہ علم رکھتے ہیں وہی ہے اہل ذکر۔ اور نماز کا ایک اہم مقصد وہ ہے
گویا کہ اللہ کے کلام کو قائم کرنا زندگی میں، اور پھر نماز کو قائم کرنے کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ 21واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، وہی کی جا رہی ہے، وہ اقیمی الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ قرآن میں اور نماز کے قائم کرنے میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے، یا دین کے قائم کرنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں بھی بہت گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اس لیے دین کے لیے بھی وہی الفاظ ہے ان اقیموا الدین، اور نماز کے لیے بھی وہی الفاظ ہے ان اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اس لیے وہ جو حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو محدثین نے اس کی تو تشریح کی، فمن اقام فقط اقام الدین ومن ہدم فقط ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا، نماز کو ضائع کر دیا، گرا دیا، اس نے ایک طرح سے دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا۔ تو اقامت دین ہی دراصل اقامت صلاۃ ہے، اور جب تک نماز قائم نہیں ہوگی دین قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نماز قائم کر دی تو دین خود بخود قائم ہو جائے گا، لیکن ادائیگی نماز سب کچھ نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں ادائیگی نماز کا جو تناسب نکلتا ہے، تو ادائیگی نماز کے عنوان کے تحت میں نے وہ تناسب پیش بھی کیا تھا، وہ ہے 5% کا اور 95%۔ 5% کا تعلق ہے ادائیگی نماز، یعنی 5 نمازیں جو 1.25 گھنٹے میں جو ادا ہوتی ہے، اور پھر باقی جو زندگی ہیں وہ ہے نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے۔ تو واقعی صلاۃ، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر جو 45، اس میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحشاء والمنکر، فحش بے حیائی کے کاموں سے اور منکر کے کاموں سے۔ اس آیت پر ہی اگر علماء کرام اور ائمہ حضرات، قرآن پڑھنے والے سننے والے، اگر تھوڑا سا بھی غور کر لے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا بھی غور کر لے، تو نماز کو قائم کرنے کا مفہوم مطلب ان پر واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد نماز کا کون سا عمل مراد ہے۔ جیسا کہ عام طور سے نماز کے حوالے سے بس یہی سمجھ لے، جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ تو اس سے مراد ہے ادائیگی نماز۔ نماز استعانت نماز کو بھی ادائیگی نماز سمجھ لیتے کہ نماز ادا کر رہے اور سب نماز سے ہم نے مدد لے لی۔ ادائیگی نماز کو حفاظت نماز بھی سمجھ لیتے ہیں، ادائیگی نماز کو اقامت نماز بھی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اور نماز کے قائم کرنے کی تاثیر کیا بتائی گئی کہ بے شک نماز روکتی ہے منکر اور فحش کاموں سے۔ تو کون سی نماز مراد ہے؟ ادائیگی والی نماز۔ ادائیگی والی نماز میں تو آپ جائز کام بھی نہیں کر سکتے۔ جو نماز ادا کر رہا ہے تو سلام، اگر آپ سلام کر سکتے کیا؟ اس میں سلام بھی نہیں کر سکتے۔ سلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائیں گی، اور سلام کا جواب دیں گے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا بھی سنت ہے نا۔ لیکن ادائیگی نماز میں تو اللہ نے اتنا پابند کر دیا کہ منکر اور فحش کام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی جائز کام بھی نہیں ہم کر سکتے نا، جائز بات چیت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو بے شک نماز روکتی ہے منکر فحش کاموں سے۔ تو کیا اللہ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں کہ نماز میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، جائز کام بھی نہیں کر سکتا، دین کی دعوت بھی نہیں دے سکتا؟ ادائیگی نماز کی حالت میں آپ کسی کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے نا، نصیحت کریں گے تو نماز ٹوٹ جائیں گی۔ تو پھر کیسے یہ بات کہی گئی کہ بے شک نماز روکتی ہے منکر اور فحش کام، تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ اور عام طور سے نمازیں مسجد میں ادا ہوتی ہے، یہ تو ایک تو ادائیگی نماز کی حالت میں آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور دوسرے یہ کہ مسجدوں میں نماز ادا ہوتی ہے تو یہاں کوئی فحش کام کسی سے ہو بھی نہیں سکتا نا، کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا نا، زیادہ بے حیائی کی مجلسیں تو نہیں ہوتی نا، اور منکر کام بھی نہیں ہوتے۔
تو اس سے مراد ہے وہ نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے وہ نماز کی اقامت جو سلام پھیرنے کے بعد قائم ہوتی ہے، مارکیٹ میں، بازار میں، دکان میں اور معاشرے میں، جہاں پر قدم قدم پر منکرات ہوتے ہیں اور قدم قدم پر بے حیائی کی مجلسیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے منکر فحش کاموں سے۔ تو اب گویا کہ یہ جو کچھ تم نے نماز میں پڑھا، نماز میں سنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ عمل روک دے گا کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعوت، جو نماز کی اصل دعوت ہے، وہ آپ کو روک دیں گی کہ سیدھے راستے پر چلنے کی ہم نے دعا اور درخواست کی نا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء کا راستہ، تو انہوں نے منکرات نہیں کیے نا، منکرات کو روکنے کے لیے ان کی پوری زندگیاں تھی، بے حیائی سے وہ دوسروں کو روکتے تھے۔ تو گویا کہ یہ جو نماز روکتی ہے، تو اقامت نماز کا مفہوم اس آیت سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز کا وہ عمل جو سلام پھیرنے کے بعد ادا ہوتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے کے عمل میں تو کوئی جائز کام بھی نہیں کر سکتا، کوئی نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، وہ اقامت والی جو نماز ہے جو باہر وہ ادا ہوتی ہے۔ اور پھر نمازی کو قائم کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں کہ جس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا تقاضا کیا ہے اور کون سی نماز اصل صحیح نماز ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم تنتهوا صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، کہ جس کو اس کی نماز نے منکر سے نہیں روکا، فحش کاموں سے نہیں روکا، فلا صلاۃ له، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تب کون سی نماز؟ ادائیگی والی نماز نہیں نا، منکر اور فحش کاموں سے جس کی نماز اس کے لیے روکنے کا ذریعہ نہیں بنی، تو گویا کہ اس نے نماز کو قائم ہی نہیں کیا۔ اور نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا ایک مفہوم یہ کہ قائم میں سیدھا رکھنے کا مفہوم ہے نا، تو ایک ہے نماز کی سیدھی حالت جو ادائیگی نماز میں ہوتی ہے کہ آدمی سیدھا کھڑے رہے، کسی سے بات چیت نہ کرے، رکوع کرے، رکوع کی جگہ پر سجدہ کرے، صحیح سجدے کی جگہ پر قیام کرے، قیام کی جگہ پر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ تو یہ ایک طرح سے ادائیگی نماز کی اقامت ہوئی، نماز کی حالت میں سیدھا رہنا، نماز کو قائم کرنا ادائیگی کے لحاظ سے۔ اور ایک ہے نماز کو عمل کے لحاظ سے قائم کرنا۔ تب نماز کو عمل کے لحاظ سے قائم کرنے کا مطلب وہی نماز میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، بندگی کے حوالے سے، سیدھے راستے پر چلنے کے حوالے سے۔ کوئی سیدھے راستے سے اگر ہٹ گیا تو اس نے نماز کو قائم نہیں کیا، اس نے نماز کو گرا دیا، غلط لوگوں کے پیچھے وہ چل رہا ہے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس نے نماز کی خلاف ورزی کی۔ پھر دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہ من لم تنہوا صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر لم یزد بها من اللہ الا بعدا، جس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر کاموں سے نہیں روکا، تو لم یزد بها من اللہ، تو اللہ تعالیٰ نہیں زیادہ کرے گا مگر دوری، یعنی وہ نماز اللہ سے اس کو قریب نہیں کرے گی۔ یہ نماز پڑھنے سے اللہ کے دور ہی ہو جائے گا، جبکہ نماز کی حالت میں بندہ اللہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز کے بعد کی زندگی میں اپنے آپ کو منکرات سے نہیں روکا، فحش کاموں سے نہیں روکا، گویا کہ نماز کو قائم نہیں کیا، باہر کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اپنے ذہن اور دماغ پر قائم نہیں کیا، اپنے عمل پر قائم نہیں کیا، تو اللہ اس کی دوری بڑھائے گا، اللہ اسے دوری اختیار کر لے گا۔ تیسری بات حضرت ابن مسعود سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یؤتی الصلاۃ وطاعت الصلاۃ ان تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ، وہ نماز نہیں یا اس کی نماز نہیں، لمن لم یؤتی الصلاۃ،
جس نے نماز کی اطاعت نہیں کی۔ نماز کی اطاعت بھی ضروری ہے نا۔ نماز کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں جو باتیں رکھی گئی ہیں، جو کلام رکھا گیا ہے، ان باتوں کو ماننا، ان باتوں کی اطاعت اور پیروی کرنا، یہ نماز کی اطاعت ہے نا۔ جیسے اللہ اکبر نماز کی دعوت ہے نا یہ، تو اگر اس نے اس کی اطاعت نہیں کی، اللہ اکبر پر عمل نہیں کیا، سب سے بڑا حکم اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ اور اسی طرح سے نماز میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سورہ فاتحہ جو ہر نماز کے رکعت میں رکھی گئی ہے، تو یہ اس میں پورے قرآن مجید کا نچوڑ کھولاتا ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ کو قائم کر دیا، اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے سورہ فاتحہ کو قائم نہیں کیا اپنی زندگی میں، گویا کہ اس نے دین کو قائم نہیں کیا، قرآن کو قائم نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یؤتی الصلاۃ، اس کی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہیں کی۔ وہ طاعت الصلاۃ، اور نماز کی جو اصل اطاعت ہے، ان تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی جو اصل اطاعت ہے کہ ان تنہی، کہ اسے روک دے یا وہ رک جائے نماز پڑھنے والا منکر اور فحش کاموں سے۔ لیکن بات پھر اور یاد دلانی پڑیں گی نا، اس سے کون سی حالت مراد ہے؟ ادائیگی نماز کی حالت تو مراد نہیں ہے نا۔ ادائیگی نماز کی حالت میں تو کوئی منکر کر ہی نہیں سکتا اور کسی سے فحش کام ہو ہی نہیں سکتا۔ مراد ہے کہ باہر کی زندگی میں جس کی نماز نے اس کو منکر اور فحش کاموں سے، منکر میں ہر قسم کی برائی آ جاتی ہے۔ اور اس امت مسلمہ کا نطب العین ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم لوگوں کو بھلائی کو حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور یہی نماز کی دعوت ہے، منکر سے روکنا۔ اب گویا کہ بہت آپس میں گہرا تعلق ہو گیا نا۔ امت مسلمہ کی جو بعثت ہوئی ہے اس دنیا میں، وہ بھلائی کو حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ تو نماز کی جو فرضیت ہوئی ہے، تب نماز کی فرضیت اور نماز کی اقامت کا مقصد بھی واضح ہو گیا، وہ ہے منکر اور فحش کاموں سے رک جانا۔ اور اگر کوئی نہیں رکا تو گویا کہ اس نے نماز اس نے پڑھا، نماز اس نے ادا کیا، لیکن نماز کو قائم نہیں کیا، اور نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور نماز کی اقامت، نماز کو قائم کرنا کتنا اہم عمل ہے۔ قرآن مجید کی سورت توبہ کی ایک آیت ہے جن میں منافقین کے متعلق کچھ ہدایات دی گئی۔ سورہ جو توبہ ہے اس میں برات اور بیداری کا اظہار ہے مشرکین سے، کافروں سے، اور ایک طرح سے منافقین سے بھی، لیکن ایک شرط لگائی گئی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 11 ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ اور بھی مشرکین بھی ہو سکتے ہیں جو گناہ سے بعد آ جائے۔ توبہ کے معنی گناہوں سے بعد آ جانا، نادم ہونا، پلٹ جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور دوسری صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے دینی بھائی بننے کے لیے، کہ تمہارے وہ دینی بھائی کب ہو سکتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہو یا پھر منافقین ہو، تو وہ کب ہو سکتے ہیں، اس کی شرائط ہے یہ۔ اگر وہ توبہ کر لے گناہوں سے، نافرمانیوں سے بعد آ جائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہے، تمہارے دینی بھائی ہے۔ منافقین نماز ادا کرتے تھے لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے تھے۔ منافقین نمازیں پڑھتے تھے نا، سستی کے ساتھ پڑھتے تھے، اللہ کو بہت کم یاد کرتے تھے، اور اس لیے وہ پڑھتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہی نہیں ہو سکتے تھے، وہ مسلمانوں میں ان کا شمار ہی نہیں ہوتا تھا۔ نماز کی ادائیگی کی بھی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی نماز ادا نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں، اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں۔ بین الایمان و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کیا، اس نے نافرمانی کا کام کیا۔ تو اس میں جو اہم چیز ہے یہ منافقین کے حوالے سے کہ منافقین نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن نمازوں پر عمل نہیں کرتے تھے، نمازوں کو گویا کہ قائم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے شرط لگائی گئی اگر وہ توبہ کر لے اور نمازوں کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے، تفصیل کرتا ہے ان کی جاننے والی قوم کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اور پھر سورہ مائدہ میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے پہلے تو یہود اور نصارہ کی دوستی سے منع کیا کہ یا ایھا الذین لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پھر تمہارے اصل دوست کون ہو سکتے ہیں؟ تو رکوع کے اخیر کے حصے میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی اپنے محبوب بندوں کی یا محبوب جماعت کی چند صفات بیان کی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے لوگوں جو ایمان لا رہے ہو اگر تم اپنے دین سے اگر پھر گئے، تم نے روگردانی اختیار کی، ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، تو ہم تمہاری جگہ ایسی قوم کو بدل دیں گے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور پھر ان کی جو صفات بیان کی گئی وہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گی، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ جماعت نہیں ڈرے گی۔ اور پھر رکوع کا جو آخر کا حصہ ہے وہاں پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے اصلی اور حقیقی دوست بتایا کہ تمہارے حقیقی اور اصلی دوست کون ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا، پھر اب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سامنے حقیقی دوستوں کی فہرست بیان کی کہ دوستی ضروری ہے لیکن تمہارے حقیقی اور اصلی دوست کون؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا جو حقیقی دوست ہے، ولی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین انما ولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تمام ایمان والے تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ ایمان والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی گویا کہ نمازوں پر عمل کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ رکوع سے مراد کہیں کہیں نماز کی ادائیگی کا عمل بھی مراد لیا گیا، رکوع نماز کا ایک اہم حصہ ہے نا، لیکن یہاں پر رکوع کا جو لفظ ہے بہت اہم ہے، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو اب اس میں بھی جو اہم چیز ہے کہ ہمارے جو حقیقی دوست ہیں ان میں سے اول نمبر پر اللہ ہیں اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ اہل ایمان ان کی تین صفات بیان کی گئی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور زندگی کے تمام معاملات میں جھکنے والے ہیں۔ پھر انہی کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی کہ ہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ان اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، نمازوں کو قائم کرنے والے اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، فإن حزب اللہ، پس بے شک یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے، هم الغالبون، اور اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ تو نماز کی اقامت کے حوالے سے، نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن اور دماغ میں رہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز پر عمل کرنا ہے، نماز کی باتوں پر عمل کرنا، اپنے ذہن اور دماغ پر، اپنے دل پر ان باتوں کو قائم کرنا، دماغ میں ان باتوں کو قائم کرنا، عمل میں ان باتوں کو قائم کرنا۔ جس طرح سے دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، تو وہی الفاظ ہے نا، دین قائم کرو، نماز قائم کرو۔
تو دین قائم کرنے کا مطلب دین پر عمل کرنا، تو نماز کو قائم کرنے کا مفہوم مطلب بھی نماز پر عمل کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ نماز کی پابندی سے مراد صرف ادائیگی کی پابندی نہیں، نماز کے پابند، جو کچھ ہم پڑھتے، جو کچھ ہم سنتے ہیں، تو ان باتوں کی ہم پابندی کریں۔ تو یہ چند ضروری اور اہم باتیں نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے میں نے قرآن حدیث کی روشنی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کو قائم کرنے کا جو اصل مفہوم مطلب ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا